حاضرین مجلس، احباب گرامی، سورۃ الانفال کا ہمارے ہاں موجودہ نسخوں میں 8واں نمبر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ مدینہ میں نازل ہونے والی دوسری اور مجموعی طور پہ اس کا نمبر 88 ہے۔ اس سے پہلے 87 صورتیں اتر چکی تھیں۔ سورۃ البقرہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے زمانہ نزول میں مدینہ کے ابتدائی سال جب بدر یوم الفرقان بپا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جہاد کے اسی طرح مال غنیمت کے انفال کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ انفال اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ میدان تو سجا ہو، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے ہوں، لڑائی نہ ہوئی ہو، کوئی سامان چھوڑ گئے ہوں، ہاتھ لگا ہو، اور اگر جنگ کے بعد لگا ہے تو مال غنیمت ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ انفال اس کی جمع ہے، اور ہمارے پاس اس سورت کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال۔ یہ مال فے، مال غنیمت اور جنگی ساز و سامان، اس حوالے سے آپ سے سوالات ہوتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، فرما دیجئے کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اگر تم اس معاملے کو سمجھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے۔ فاتقوا اللہ، یہ اس سورت کا پہلا آرڈر ہے کہ اللہ سے ڈریے، حکم ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہم آپس میں مت الجھو، معاملات کی اصلاح رکھو، افہام و تفہیم رکھو، یہ دوسرا آرڈر ہے۔ وَأَطِیعُوا اللہ، یہ کب ممکن ہے؟ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اور دوسرا اس کے بعد یعنی مجموعی طور پہ چوتھا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ سے ڈرنا، احکام کی بجا آوری، اللہ رب العزت کے کہے ہوئے اور کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، یہ اصل کامیابی ہے اگر آپ صاحب ایمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ جو تعلق کی کیف ہے وہ بیان کی ہے۔ بچپن میں جو ہم مشروب پیتے تھے روزہ کی افطاری کے وقت، اس کی خوشبو بھی نہیں بھولتی اور اس کا وہ مزہ نہیں بھولتا۔ قرآن مجید کو بچپن سے لے کے جوانی، بزرگی تلک، موت کے آخری لمحات، سکرات تلک، انسان کی اگر سچے دل سے قرآن سے یاری ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں مومن تو صرف وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل اللہ اکبر سہم جاتے ہیں، اور ان کے دل کی ایک ایسی عجیب کنڈیشن ہوتی ہے کہ بندہ جیسے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت ہو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن کتاب اللہ کی آیات میں آپ محسوس کرتے ہوں گے، تراویح میں، نماز میں، تلاوتوں میں، سجود میں، رکوعات میں، انسان کی کیف کچھ اور ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے، سروس ہو رہی ہوتی ہے، بندہ واش ہو رہا ہوتا ہے اور برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے، کتاب اللہ صفائیاں اور طہارتیں کر رہی ہوتی ہے، تو انسان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کی اللہ کے اوپر توکل اور آسرا، سہارا، امید، یقین اور بڑھ جاتا ہے۔
اور ان کی نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے انہیں رزق میں جو جو دیا ہوتا ہے، رزق صرف مال پیسہ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک جتنی بھی صلاحیت نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں وہ رزق ہے، اور وہ اس میں سے خرچ کرنے والے بنتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ حقیقی مومن جنہوں آپ نے دیکھنا ہو. لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں. یوں کہیے کہ اللہ کے ہاں ان کی ویلیو ہے، رتبے ہیں، مراتب ہیں. آپ رتبہ دیں یا نہ دیں، جہاں پہلے خوبیاں بیان ہوئی ہیں اس کے بعد اولئک آ جائے، اولئک کے بعد کوئی ڈگری، کوئی سند، کامیابی، کوئی رتبہ، عہدہ، مرتبہ بیان ہو تو سب سے پہلے اس سے مراد پیغمبر کا گھرانہ اور یارانہ ہوتا ہے، اصحاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں، کوئی کمی بیشی انسانی نعتوں کے ہے تو مغفرت ہے. ورزق کریم، دنیا میں بھی ان کے لیے رزق ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کا رزق ذرا محسوس کیجئے. ایک تو وہ تھے جو زندہ ہوتے ہوئے ان کے پاس تھا، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس بیت چکے، کچھ کو زیادہ کچھ کو کم. آج تلک ان کی نسلوں میں جنہیں لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، وہ ان کے دفاع کے لیے سفید چادر پہ کوئی داغ لگائے، نسل در نسل، آباؤ اجداد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، اپنی عزتوں سے بڑھ کے، اپنی جانوں سے بڑھ کے ان کے لیے اللہ نے یہ رزق بنایا ہے کہ یہ ان کے دفاع پر، ان کی عزت، ان کی غیرت، ان کے حیا، ان کے ایمان، یقین، تعلق باللہ کے اوپر گواہ بن کے، شاہد بن کے، دلیل بن کے، وکیل بن کے زندگیاں گزارنے والے کتنے آپ جیسے ماؤں کے لال بیٹھے ہیں. یہ کوئی چھوٹا رزق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خانوادے میں، آپ کی نسل میں، آپ کی فصل میں یہ برکت عطا کر دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بدر کا تذکرہ کیا کہ رب چاہتا ہے کہ حق کو حق کر کے سامنے کرے، باطل کو باطل کر دے اور اس کا اصل چہرہ دکھا دے. مجرمین کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا. پھر اللہ نے اس مدد کا، اس کیف کا ذکر کیا. اللہ کرے کہ کبھی سامنے بدر ہو اور قرآن مجید کی یہ آیات ہوں اور سورۃ التوبہ ساتھ ہو، اور پھر وہ منظرنامہ ہو، پہاڑ ہو، پھر آگے ریت ہو، پھر ڈھلوان ہو، پھر میدان ہو، اور پھر وہ ساری کیف جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات وہاں پڑھی جائیں اور تلاوت کی جائیں. اور وہ پہلا منظرنامہ کہ جہاں فرشتے آسمانوں سے اتارے گئے، جب سجدے میں پڑے پیمبر نے دعا کر کے 313 لا کر کے دعا کر ڈالی. بات اکیلی دعا سے بنتی تو مکہ نہ چھوڑا جاتا، آپ دعائیں کرتے سب فتح ہو جاتا. بات اکیلی دوا سے بنتی تو 313 کو لا کے پیغمبر جو ہے وہ کبھی سر بسجود نہ ہوتے اور رب سے یہ ترلا منت اور التماس نہ کرتے کہ مالک اگر یہ مٹھی بھر لوگ بھی آج تو نے مارنے ہیں تو مروا ڈال. مر گئے تو روح زمین پہ ان کے علاوہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، بچا ڈالے. تیری عزتیں، تیری حکمتیں، تیری طاقتیں، تیری قوتیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ معرکہ مسلمانوں کے جو ہے وہ نام کیا. 70 ان کے مارے، 70 قیدی کیے اور 14 اپنی شہادتیں پیش کی. اور یہ مدینہ سے 150 کلومیٹر اور سمندر کے قریب رابق کی طرف موجودہ جو ہے وہ رائس ساحل سمندر کی طرف یہ بدر کی سرزمین آج بھی اسی طرح اپنے پورے جلوے اور آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. بیان کر رہی ہے کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے اب بھی. شعر تو خیر میں نہیں اس وقت پڑھا، لیکن شرط کچھ اور ہے. نعرے نمرودی گلزار بن سکتی ہے مگر ابراہیمی ایمان بھی شرط ہے. دریا راستے دے سکتے ہیں، معجزے کل بھی تھے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے کھڑے تو ہوں، سٹینڈ تو لیں. امت مسلمہ اپنے 56 کے بلاغ کے ساتھ جس طرح دن بدن تحفظات کی طرف، پچھلے قدموں کی طرف جا رہی ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ ہے. اگر مومن میدان گرم رکھے گا، سامان تیار رکھے گا، غیرت کو جوان رکھے گا تو دوسرے دبیں گے.
اور اگر آپ پچھلے اقدام پہ چلے جائیں گے، دفاع پہ آ جائیں گے، تو پھر وہ جو دندناتے پھریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سلیوٹ مارنے پڑیں گے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، حقیقت بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر آپ کمزور ہیں تو رگڑ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کبھی ہونا، جری ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ خبیث کو پاکیزہ سے اور پاکیزہ کو خبیث سے الگ کر دے، ممتاز کر دے، اور پھر گندگیوں کو اکٹھا کر کے جیسے کوڑے کی بالٹی اور شاپر پھینک دیا جاتا ہے، اللہ انہیں جہنم میں پھینک دے۔ اللہ رب العزت یہ ذکر کرنے کے بعد 10ویں پارے کے آغاز میں کہتے ہیں، جان لیجئے کہ جو تمہیں غنیمت ملتی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کچھ لوگوں نے خمس کا سہارا لے کے زکوٰۃ جو ایک مستقل دین کا، اسلام کا رکن ہے، اس کا انکار کیا، اور یہ مجبوریاں ہیں بیچاروں کی، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی ذاتیات ہے، جہاں دل کیا کر لیا، جہاں دل نہ چاہا۔ ایک صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ سے ثابت نہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ماتم بھی ثابت نہیں۔ جو نہیں ثابت اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، چھریاں بھی چلیں تو تسلیم ہے، خون بہے تو تسلیم ہے۔ اور جو پیغمبر سے ثابت ہے لائف ٹائم آپ نے کبھی چھوڑا نہیں سوائے مزدلفہ کی رات کے، جماعت کے ثابت بھی ثابت، مسجد میں بھی ثابت، گھر میں بھی ثابت، اس کو کہتے ہیں نہیں سر، مرضی ہے نا یار کی۔ ایک صاحب سے پوچھا جا رہا تھا جی سینے پہ ہاتھ، کہنے لگے جی ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عورتوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں تو آپ ثابت کر رہے ہیں، جس دلیل سے وہ ثابت کر رہے ہیں اس سے یہ بھی ثابت کر لیں، اور اگر یہ ضعیف ہے تو پھر اس کو بھی ضعیف کر دیں، کسی ایک قانون پہ تو رہیں۔ قانون کوئی نہیں، مرضیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے معاملے میں ان لوگوں کے تذکرے کر کے پھر یہ ساری صورت 10واں پارہ اسی طرح جا رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ طلب نہ کرو، اگر لگ جائے تو پھر دل چھوٹے نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر ڈٹ جاؤ۔ الشجاعۃ صبر الساعۃ، دو کتے لڑ رہے ہوں نا، دو کتے، ان میں سے ونر کون ہوتا ہے؟ جو آخری دم تک اپنی دم سنبھال کے رکھے اور ٹانگوں میں نہ لے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جس کی دم ٹانگوں میں پہلے چلے گی وہ ہار گیا۔ آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں، جو میدان میں کھڑے ہیں، جو پہلے بھاگا، فارغ، ثابت قدم رہنا ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کی یاد بڑھا دینی ہے، لڑتے رہو، ڈٹے رہو، اور رب کو اس سے مدد مانگتے رہو، سیکیورٹی اس نے نازل کرنی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جنگ کا بھی مسئلہ ہو، جہاد کا بھی ہو، آپس میں پھڈے نہیں ڈالنے۔ اگر پھڈا ڈل گیا، تنازع ڈل گیا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، ہوا نکل جائے گی غبارے سے، اور پھر تم جاتے رہو گے۔ یہ اگر صرف عہد کو دیکھ لینا، چھوٹے سے مسئلے پہ ایک اختلاف ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک میں نہیں کہتا آپ نے یہ جبل الرمات کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ جیتی جا چکی ہے، مشرکین بھاگ چکے ہیں، میدان صاف ہے، مال غنیمت لوگ اپنے اکٹھے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ ہوں جا کر کے، یہ اب تو میچ جیت چکے ہیں، میدان ہمارا ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا جب تک میں نہیں کہوں آپ نے نہیں اترنا، اترے۔ دشمن نے موقع دیکھا، بیک سے آئے، اٹیک کیا، وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور 70 شہادتیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے جانا پڑا، جسے آپ آج کل وہ درہ کہتے ہیں احد کے اندر۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملیا، یاد رکھیے۔ آگے چل کے ایک آیت آئے گی، اس میں کر و فر کا جو ہے وہ ذکر کروں گا، بات یہاں کر دیتا ہوں، آگے اس کا اشارہ کر دوں گا۔
بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میدان سے بھاگ گئے تھے، اور یہ آپ آج سوشل میڈیا پہ اس طرح کی یاوا گوئیاں سنتے رہتے ہیں، جو ایک پٹاخے سے، شرلی پٹاخے سے ڈر جاتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے جان مال عزت آبرو گھرانے سب نچھاور کر دیے تھے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے میرے محبوب کے لیے ڈھال بنا دیے تھے۔ ایک ہوتا ہے میدان کو چھوڑ کے بھاگنا منع ہے، ایک ہے کرو فر، اپنی طاقت کو بچانا، دشمن کی چال کو سمجھنا، اسے چال میں لے کے آنا، پہلے اس کی طرف بڑھنا، جب وہ بڑھے تو پیچھے ہٹ جانا، یوں شو کرنا کہ میں گیا، اور جب وہ آگے آئے تو دبوچ لینا۔ کر اور فر، اٹیک بیک، وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں پہلوانوں کی، ایک بندہ مار کھاتا رہتا ہے، یوں لگتا ہے گیا، اس کی سانسیں بھی نہیں ہیں، بے ہوش ہو گیا، مدہوش ہے، پھر اچانک اٹھتا ہے اور اپنی چال دکھاتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے۔ تو کرو فر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ میدان اپنی وقتی اس چیز کو بچانے کے لیے جو فتویٰ میرے نبی کے یاروں پہ لگانا ہے نا، سرکار حضور پہ بھی لگا دیجئے، علی پاک بھی وہیں ہیں، وہیں پہ ہیں صدیق، وہیں پہ ہیں جناب عمر۔ آواز لگی تھی پہاڑی پہ چڑھ کے، حل فیکم محمد، صحیح البخاری کی حدیث، وہ محمد ہے کہیں؟ جنگی حکمت عملی تھی، آپ نے حضرت عمر کو جواب نہیں دینے دیا، انہوں نے کہا میرے ذات کا مسئلہ ہے، رہنے دیں، ضروری شو کرنا ہے، اپنی لوکیشن بتانی، مجھے یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دشمن جب پکار رہا ہو تو اپنی لوکیشن دینی کوئی ضروری عقل مندی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ جو ہے نا وہ اس کو پھیرتے رہیں۔ میرے محبوب کے پاس یہ بڑی خوبصورت روایت تھی، ریت تھی، سیرت تھی، آپ نے جانا مدینے ہے، چلے طائف کی طرف گئے، وہ غار ثور، دنیا ادھر ڈھونڈ رہی ہے ان راہوں پہ کہ معاہدہ ادھر ہوا تھا، جانا ادھر تھا، یہ بھی ہے تو پھر یہ بھی ہے۔ پھر جناب ابن ابی قحافہ کا پوچھا گیا، جناب عمر نے کہا میرے یار کا نام آیا ہے تو جواب دیتا ہوں، کہا چپ رہو، ذات کا مسئلہ ہے۔ پھر جناب عمر کا نام پکارا، حل فیکم عمر، پھر بھی یہی جواب دیا۔ اور جب اس نے کہا نا اولو حبل حبل تیری جے، تو سر بلند، تو زندہ باد، پھر آپ نے کہا بات اللہ کی بات پہ آئی ہے تو ذات پہ آئی ہے تو جواب دیجئے، توحید پہ نو کمپرومائز، پھٹے ہوئے، زخمی حالت میں، کٹے ہوئے اور خون بہتے ہوئے، لاشیں قربان کیے ہوئے، پھر بھی اس کو کہو اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں عزت دینے والا عزا ہے، تمہارے پاس کہاں عزا ہے؟ پیغمبر نے کہا لنا مولا ولا مولا لکم، آج میرے کو علی جے، تواڈے کو علی کو نہیں سمجھے؟ علی جی تو پاس تھے نا، آپ علی کو کہتے آ علی جے، کہا لنا مولا، ہمارا مولا اللہ ہے، ولا مولا لکم، تمہارا اس مولا پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کے ہوتے ہوئے کہا گیا ہے۔ لیکن کیا کروں، امت مسلمہ کا جذباتی قوم کا، اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کفر طاقت میں زیادہ، وسائل میں زیادہ، ہر چیز ان کے پاس زیادہ، بارود اسلحہ زیادہ، ان کے پاس افراد کی نفری زیادہ، مگر وہ یہ نہ گمان کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے۔ یہ کسی بھی میدان میں آپ کو لگ رہے ہیں کہ آگے ہیں، ہم نے ان کو آگے نہیں ہونے دیا، انہم لا یعجزون، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے، آگ ہے، شعلہ ہے، برق ہے، انگارہ ہے، اسے تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد نہیں دیکھنی، من رباط الخیل، تمہارے میدانوں کو سجانے والے، تمہاری سواریاں، تمہارے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ، یہ ہے وہ آیت جو بیان کرتی ہے کہ حق کی اور خیر کی دہشت ہونی چاہیے، باطل کی دہشت کیوں؟ اسی سے دہشت گرد کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کتنے سال کہتے رہے نہیں نہیں مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، قرآن دہشت گرد نہیں۔ وہ بھائی اللہ تو یہ چاہتے ہیں، دہشت کا اصل مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک غلط اور ایک صحیح۔ دہشت یہ ہے جیسے باپ کا ایک غلبہ ہے، دہشت ہے، باپ ظالم نہیں ہوتا، لیکن اس کی دہشت ہونی چاہیے اولاد پہ، استاذ کی دہشت۔ اگر فوج کی دہشت نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ جو رینچ ڈالا ہوتا ہے نا اس کا نٹ کے اوپر،
دہشت پوری ہونی چاہیے. چڑھتا ہے نا بچہ جب ٹرک کا نٹ بولٹ کسنے ہوتے ہیں ٹائروں کے, پانا ڈال کے چابی ڈال کے اس کے پیچھے پھر ایک لمبا پائپ ڈال کے اس پہ چڑھ کے جب تک اس کی چیخیں نہیں نکلتی چھوڑا نہیں جاتا. ٹائٹ کرنا ضروری ہے کہ راستے میں کھلے نہ, حالات خراب نہ ہوں. اللہ نے حکام کو طاقت اور قوت اور غلبے سے اہل ایمان کو نوازا ہے تاکہ جن کے حق ہیں حق ان تک پہنچیں. کوئی ظالم ظلم کر کے کسی کے اوپر جو ہے وہ ناجائز نہ کرے, اور کوئی کرنے لگے تو 100 بار پہلے سوچے. جیسا کہ ہم نے مدینہ میں وہ دہشت گردی کے کیس کا واقعہ سنا, پھر اس کو اسی وقت جو ہے وہ ختم کیا گیا, جڑ سے اکھاڑ دیا گیا, دوبارہ ایسے نہیں ہوا. اب ڈاکو آئے اور ڈاکو کو پکڑا جائے اور ڈاکو چیخے بھی میرے سے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. ظالم ظلم کرے اور پھر اس کو جب جواب آئے تو پھر کہا جائے جی دہشت گردی ہو رہی ہے. نہیں, ان کے اوپر اپنی دہشت رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے تھے, ابھی 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, وہ صاحب سیف صاحب تلوار, اس کے دینی ایمان کی جرت اور غیرت اور یقین اور چند ساتھیوں کا ہیبت جو 313 نے 1000 پہ اپنا رعب اور دبدبا دکھایا تھا, پھر دنیا کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا. پھر وہ دن بھی دیکھے گئے جب ایک نحیف جسم والے ربی ابن عامر وہ رستم کے میدان میں اور اس کے جو ہے وہ دربار میں کھڑے تھے, اور ایک جملے نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. اور وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں سفارت کے لیے بھیجا, سفارت کامیاب نہیں ہوئی, نہیں مانے, نہیں گھبرائے. اس نے اشارہ کیا, مٹی کا ٹوکرا دیا گیا, یوں آگے بڑھ کے ٹوکرا پکڑا, اٹھایا, فضا میں لہرایا اور کہا کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, رستم نے لڑے بغیر اپنی جو ہے وہ وطن کی مٹی تمہارے حوالے کر دی. تو قرآن مجید کی یہ صورتیں, یہ آیات, ان کا انداز مسلمانوں کے اندر جو رمق ہے ایمان کی, اسے کسی بھی شکل میں ختم نہ ہونے کے لیے یہ پیغام ہے اور میسج ہے. تیاری رکھیے, جاری رکھیے, اور دنیا کو بتاتے رہیے, اور سلسلہ چلتا رہے. خرچ اخراجات کرتے رہیے, جیبیں تنگ مت کیجیے, اور پھر اگر تھوڑے ہو تو نو پرابلم. پیغمبر کو اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نفری بڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں, مخلص چند ساتھی بھی کافی ہیں. 1000 میں سے اگر 300 نکل گئے تو کیا ہوا, پھر کیا ہوا, آپ کو اللہ اور مومن کافی ہیں. میں اسی لیے کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مخلص مومن موحد ہونے چاہیے. ہمیں مسلکوں کی جنگ میں کوئی بہت زیادہ وہابی بنانے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی سانبھ لیے, بڑی گل ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا یار ایدا نہ کیا کرو, تو بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں, اللہ کے بندوں کو روح زمین پہ توحید کی دولت دے دو. ناموں میں کیا رکھا ہے, یہ جنگ مسلکوں کی یہی رہ جانی ہے. ساتھ توحید جانی ہے, ان کے دامن, ان کی جیبیں, ان کے دل, ان کے دماغ, ان کی نظر, ان کی فکر, ان کا نظریہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مخلص کر دیجئے. نام تو ان کا بھی اپنا مختلف ہے, میرا اور ہے, ان کا اور ہے. ناموں میں کیا رکھا, کام کیجئے. اے مالی یا فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ, عمل مت چھوڑ دینا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. تو اعمال کی دنیا. پھر اللہ محبوب کو کہتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اہل ایمان کو ان کے اندر جرت, غیرت, تحریص جگاتے رہیے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, لگے رہنا ہے. اور قطرہ قطرہ تسلسل کے ساتھ لگاتار, جب تک دنیا باقی ہے, زندگی باقی ہے, دشمن باقی ہے. جب تک دشمن باقی ہے, ایمرجنسی کبھی بھی ہو سکتی ہے, میدان کبھی بھی سج سکتا ہے. ہار نہیں ماننی. یہاں جو پچ پہ قائم ہے وہی قائم ہے. یاد رکھیے, جو پچ پہ ہے ٹپ ٹپ کرتے رہو, پچ پہ ٹھہرے رہو. تم ہو, اگر پچ پہ نہیں ہو تو پھر فارغ ہو. آج کی زبان میں, کرکٹ کی زبان میں آپ سارا کوئی سمجھتے ہیں, فیلڈ کے اندر رہیے, ڈٹ کے رہیے. فیلڈنگ ہے تو مضبوط کیجئے, پچ پہ ہو تو قائم رہیے. انشاءاللہ آپ کا نام آپ کی قوم کا نام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات سنو, اگر تم نا 20 ہو گئے تو 200 تمہارے مقابلے میں آ جائے, تمہارا کچھ نہیں ہوگا, میں تمہیں جتواؤں گا. ویسے ریفری کا کام ہے نا, مالک کا کام ہے. اور یہ سین ہم نے دیکھا جب 3 لاکھ روم کی فوج تھی اور مد مقابل 30,000, اور 30,000 میں سے بھی 7 کو بھیجا گیا. اور اس وقت جب شاہ روم کی گردن اتر گئی اور 3 لاکھ جب ہارا, اور حضرت خالد ابن ولید کا یہ جملہ جب اس نے مذاق کیا, اوے بھوکے پیاسے نکلے ہو, کچھ پر ہیڈ لے لو, چلے جاؤ, تعداد بتاؤ کتنی ہے.
کہنے لگے سلامت سلامت سلامت. آپ نے صحیح سنا ہے. کیا سنا ہے میں نے؟ کہ ہم بھوکے پیاسے. ہاں، لیکن آپ نے شاید یہ نہیں سنا، میں بتا دوں، ہمیں جب پیاس لگے تو ہم خون پیتے ہیں. اور سنا ہے کہ رومیوں کے خون بڑے ٹیسٹی ہیں، 2 گھونٹ پلائیے میں اپنے ساتھی واپس لے جاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے کہ شاہ روم اسی وقت اپنا خیمہ بیک پہ لے گیا تھا. 3 لاکھ نفری کہنا بڑی آسان ہے، پوری کرنا بہت مشکل. پھر جب چلی اگلے دن سفارت اور 7 لوگ، 2 دائیں 2 بائیں 2 پیچھے، درمیان میں گھوڑا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں نیزہ، ایک میں وہ پرچہ اور خط اور تحریر، یوں آگے پیش کیا گیا. تلوار چلی، نیزے نے جب سر اٹھایا اور اس سر کو شاہ روم کا سر پایا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہوا، ہم تو اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ سورہ انفال نہیں پڑھ سکے، سورۃ التوبہ پڑھ نہیں سکے، سن نہیں سکے، اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، اگر تم 100 ہوگے تو 1000 پہ غالب آ جاؤ گے. پھر اللہ نے کہا چلو کم کر دیتے ہیں. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. تم 100 ہو تو بدلے میں 200 ہم یہ کر دیتے ہیں، چلو اتنی نفری لے جاؤ، باقی ہم فرشتوں کے ساتھ کر لیں گے. اگر تمہارا 1 ہے، 1000، یہ 2000 پہ غالب آ جائے گا. اللہ نے آپ کو اور ہمیں پھر بھی برتری دی ہے، لیکن ہم مان نہیں پائے، ہم جان نہیں پائے. اگر دیکھنا ہو نا تو کبھی دیکھو پاکستان کتنا چھوٹا سا ملک ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں. پتہ نہیں لوکی ساڈے تو ایویں ہی ڈری جاندے ہیں. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں بھی آئی، اور آئی بھی ہے. آئی اس لیے ہے کہ کلمے پہ بنا ہے. لوگ جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، تعلیم سے بہت پیچھے کہتے ہیں، اور نقطہ غربت سے نیچے جینے والے لوگ کہتے ہیں، عامل مزدور گنتے ہیں. تو پھر ڈرتے کس لیے ہو، گھبراتے کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو نصرت، مدد، فتح اور عنایت اور خاص معاملے کر رکھے ہیں، یہ اس کی برکت ہے، وگرنہ یہ آپ کو کب کے کچے کھا گئے ہوتے. اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا، مہاجرین کا، جہاد کرنے والوں کا، مال جان لگانے والوں کا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا، انصار کی مدد کا ذکر کر کے، ایک دوسرے کی دوستیوں کا بیان کر کے اللہ نے پھر ان کے تذکرے فرمائے اور کہا ہے کہ یہی اولئک ھم المؤمنون حقا. ان کو جو مرضی کو کہتا رہے، اللہ کہتے ہیں یہی برحق مومن ہے اور یہی ہمارے سچے ساتھی ہیں. اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ سمجھیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے. اگلی صورت شروع ہوتی ہے سورۃ التوبہ. اللہ اظہار کرتے ہیں براءت کا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. مشرکوں کے ساتھ جو مرضی معاہدے کرتے پھرو، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے. اور پھر اعلان کیا گیا اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف، یہ یوم حج اکبر میں اعلان کر دیا گیا، محبوب کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں. سر جی یہاں رکیے، آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا کوئی مشرک ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کوئی مشرک ہے، تو پھر ہم شرک والے کام نہ کریں. اگر ایک بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کو کنجر کہے تو جو کنجروں والے کام تھے وہ نہ کرے. جب کوئی کرے گا لوگ تو بولیں گے. اگر ایک بندہ چھچورا پن دکھاتا ہے، گاڑی پہ ہے، سائیکل پہ ہے، بائک پہ ہے، ون ویلنگ کرے گا، کسی کا بھی بچہ ہو، آپ تو بولیں گے کہ ماں باپ نے تربیت اچھی نہیں کی. ماں باپ گھر ترلے ڈال ڈال کے پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہوں، مگر یہ سننے والا نہیں ہے، آپ اسے برا تو کہیں گے. اگر آپ کو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا ہے تو پھر شرک سے اظہار برات کر دیا کرو. رات کو چارپائی پہ لیٹ کے اللہ میرا مسلک نہیں، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، میں کسی بھی چیز کو جو شرک ہو وہ نہ کروں، اللہ میری پیشانی پکڑ لے. کوئی بندہ شرک کرنا نہیں چاہتا. میں نے دیکھا ہے ہمارے جو دوست احباب، ان سے یہ کام ہو رہا ہے، مگر ان کا ممبر و محراب گواہی دے کے انہیں مطمئن کرتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک نہیں ہے. وہ بیچارے مطمئن ہو کے کر لیتے ہیں، لیکن اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں. مولوی کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتے، مولوی کے کہنے پہ نوٹ بھی نہیں دیتے، مولوی کے کہنے پہ چیزیں بھی نہیں خریدتے، اپنی مرضی کی خریدتے ہیں، پہناوا مرضی کا کرتے ہیں. دین کو کہہ دیتے ہیں اچھا یار چل. او بھائی نہیں، یقین کیجئے یہ کڑے یہ چھلے، میں نے پہنی ہوئی انگوٹھی، پہنا ہوا ہے نگ، لیکن ایمان اور نظریہ کیا ہے؟ جسٹ لباس. یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو،
میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے، یہ اس ہاتھ سے اس پہ نہیں آ سکتا، یہ سائیڈ نہیں بدل سکتا، یہ پہلو نہیں بدل سکتا۔ اس ہاتھ سے اگر مجھے بدلنا ہے، اسے اس ہاتھ میں لانا ہے، تو اس کو میری ضرورت ہے۔ اس سے امیدیں رکھوں کہ میرے حالات بدلے گا۔ خیال بدلو۔ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھو کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے گا، لکیریں بتائیں گی۔ او لکیر کے فقیر، یہ نئی شرک تو اور کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی کاہن کو ہاتھ دکھایا، جو اس نے کہا اس کی تصدیق کی، رب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں، کتنی نمازیں؟ 200، 40 دن کی نمازیں میرا رب اس کی منہ پہ مار دیتا ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، اتنا غصہ ہے۔ آپ 40 دن کما کما کے لا کے باپ کے ہاتھ پہ، ماں کی ہتھیلی پہ رکھے، اور ابا جو ہیں وہ پھینک دیں، تو کسی بات پہ تو غصہ ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے ان کو، جن کو معمولی سمجھ رہے ہو، یہ شرک کے وہ راستے، چور دروازے بند کریں۔ اے سی لگایا ہوا ہو نا، تو چھوٹے چھوٹے سوراخ، ونڈو، پھر وہ روشن دان بند کیے جاتے ہیں تاکہ کولنگ ضائع نہ ہو، باہر کی گرمی نہ آئے۔ شرک کی نحوست اگر آپ کے دین میں، ایمان میں، گھر میں، فرد میں، افراد میں، آپ کی فیملی میں داخل ہو گئی، تو یہ وائرس کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے آپ نے پیچھے پڑھا ہے 18 انبیاء کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیں گے، نبوتیں چھین لیں گے۔ تو توجہ کیجئے، انشاءاللہ باقی باتیں عند التلاقی، اگلی ملاقات میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔